اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ما ننسخ، ننسخ کا مطلب ہوتا ہے ایبروگیٹ، تو نہیں کینسل یا ایبروگیٹ کرنا، یعنی اریز کرنا۔ جیسے ما ننسخ من آیتن، نہیں اللہ اپنی آیت میں سے کسی کو بھی کینسل کرتا۔ او ننسہا، اور ننسہا کا مطلب ہے کہ بھلا دینا اس کو، اور یا بھلواتا ہے ننسہا۔ نأتی بخیرن، کہ لے آتا ہے، ناتی یعنی کہ ہم لاتے ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم لاتے ہیں بخیرن، کہ ہم نے کوئی بھی چیز اگر اس میں سے ایبروگیٹ کی ہے، اور اگر ہم نے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی کی ہے جس کو بھلوا دیا ہے، تو اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہم اس کے بدلے میں اور بھی اچھی چیز لا رہے ہیں، یعنی کہ اچھی آیت لا رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم۔ ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس سے یا تو بیٹر ہوتی ہے، وہ خیر اس میں ہوتا ہے، تو خیر کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا، یعنی ہم سب کے لیے اندر خیر ہے، تو یا تو اس کے اندر خیر ہے اور یا تو وہ اس کے برابر برابر ہے، جو پہلے تھی آیت اس کے برابر ہے، مثل اس کے، مثل یعنی اس کے برابر۔ او مثلہا، علم تعلم ان اللہ، تو کیا تم جانتے نہیں، یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، یعنی اللہ ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، اسی لیے تو اگر اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر ہے تو اللہ نے ایک چیز کیا ایسی، اور اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر آج کی کالجز یا یونیورسٹیز یا اسکول کے اندر اگر پہلے ایک چیز تھی اس کو کینسل کر کے دوسری لے کر آتے ہیں، ہاں، اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی نیا سبسٹیٹیوٹ ہے اس کا، اور اس طرح سے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اسی لیے ہے۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے، یا اس کا ہر شے کے اوپر اس کا پاور ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ اس کا پاور ہے، تو وہ پاور والا ہے تو وہ کچھ بھی چیز کر سکتا ہے۔ اس کو روک لگانے والا کون ہے؟ None of our revelations do we abrogate or cause to be forgotten, but we substitute something better or similar. Knowest thou not that Allah has power over all things? اور اس کی جو نوٹ ہے 107، اس میں ہے the word which I have translated by the word revelations is ayat۔ یہاں پر عبداللہ یوسف علی کا کہنا ہے کہ جس کا میں نے جس ورڈ کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے ریویلیشن، تو وہ ریویلیشن آیت ہے، یعنی ریویلیشن ویسے بھی یہ پورا قرآن ہے اور اس کے اندر آیتیں ہیں، یعنی ساری آیتوں کا ایک مجموعہ ہے نا جو قرآن ہے، ریویلیشن ہے۔ اور پھر سی نوٹ 15، یعنی کہ جو 15 نمبر کی جو نوٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی یوزڈ فار ورسز آف دا قرآن، یعنی خالی قرآن کی آیتوں کے لیے نہیں ہے وہ، بٹ ان جنرل سینس فار اللہ ریویلیشن، اللہ کے جو بھی کلام ہے، مطلب جو بھی وحی کیا اللہ نے،
as in Surah Baqarah, ayat number 39, and for other signs of Allah in history or nature. यानी कि जैसे कि हम हिस्ट्री में, तारीख में, इतिहास में अगर जाएंगे तो अल्लाह की जो निशानियां हैं वो, और या फिर नेचर में कुदरत की, और या मौजज़ात, ये सब के सब. तो एज इन सूरह बकरा आयत नंबर 61 उसमें भी है. इट हैज इवन बीन यूज्ड फॉर ह्यूमन साइंस एंड टोकन्स ऑफ वंडर. यानी इंसानों को भी, जो इंसानों की जो निशानियां मतलब वो भी है, यानी इंसानों को लेकर जो साइंस है वो भी, और फिर कुछ ऐसी चीजें जिसपे ताज्जुब हो, एज फॉर एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स बिल्ट बाय द एंशियंट पीपल ऑफ आद. अब ये जैसे आद के लोगों ने ही सिर्फ नहीं बनाया, ऐसे तो फिरौन और सब नहीं बनाया कि उनके बड़ी बड़ी इमारतें, मॉन्यूमेंट्स और फिर वही बड़े बड़े लैंडमार्क्स उनके. तो वो आद के भी हैं जैसे, क्योंकि वो है 26 नंबर की जो सूरह है वो है सूरह अश-शुअरा. सूरह शुअरा के अंदर आयत नंबर 128 में. व्हाट इज द मीनिंग हियर? तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इफ वी टेक इट इन अ जनरल सेंस, यानी हम उसको एक जनरल सेंस में लेते हैं कि भाई आम तौर पे, इट मीन्स दैट अल्लाह's मैसेज फ्रॉम एज टू एज इज ऑलवेज, यानी अल्लाह का पैगाम जो है हर दौर में, हर एज में वो इस तरह से है कि वो तो बिल्कुल सेम है. इट इज द सेम. बट यानी कि मतलब अल्लाह का पैगाम तो सेम ही है. अल्लाह ने पहले जो बात बोली नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर, जो बात बोली गई वो अभी भी है. आज जो हम आखिरी जो मतलब किताब कुरान जो है, लास्ट रेवलेशन, उसमें भी वही बात है ना. तो वो है तो बात सेम, बट दैट इट्स फॉर्म में डिफर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सिजेंसी ऑफ द टाइम. तो यानी अभी समझो कि जैसे जो भी चीजें अल्लाह जो भी अपनी आयतें नाजिल करता है, तो वक्त के हिसाब से, जरूरियात के हिसाब से, लोग जो इंसानियत पहले बच्चा थी, यानी इंसानियत बोल रही हूँ, इंसान के बच्चे नहीं, इंसानियत जो थी वो खुद यानी कि एक मतलब बच्चा थी, फिर वो बड़ी हुई, फिर वो बालिग हुई, और आज इंसान जितने समझदार हैं, जितनी बात को समझ सकते हैं, तो उसके मुताबिक ही होगी ना आयतें भी. दैट फॉर्म वॉज डिफरेंट एज गिवन टू मोसेस एंड देन टू जीसस एंड देन टू मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम को जो चीज दी गई थी वो एक अलग थी, ईसा अलैहिस्सलाम को जो दी गई वो एक अलग है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दी गई वो एक अलग है. सम कमेंटेटर्स अप्लाई इट ऑल्सो टू द आयत ऑफ द कुरान. और कुछ मुफस्सिरीन जो हैं वो ये कुरान की आयत के लिए भी कहते हैं. There is nothing derogatory in this if we believe in progressive revelation. यानी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर हम जो भी मतलब आते जा रहे हैं, मतलब रेवल्यूशन अल्लाह के हर बार इम्प्रूव होकर, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए तुम ये बोलो कि अरे ऐसे कैसे, ये ऐसा कैसा अंदर. इन सूरह नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 7 we are told distinctly about the Quran that some of its verses are clear and of established meaning. कि सूरह आले इमरान में ये चीज कही गई है कि कुछ चीजें, कुछ मतलब जो आयतें हैं वो बहुत ही एकदम क्लियर है, साफ एकदम समझ में आए, और कुछ जो हैं and others are not entirely clear. और कुछ आयतें ऐसी हैं जो एकदम क्लियर नहीं है. तो and it is mischievous to treat the verses that are not entirely clear and to follow them literally. यानी जो आयतें बहुत ही एकदम क्लियर मतलब मीनिंग के साथ अगर नहीं है और उसके अंदर कुछ शुबहात हैं,
کچھ مطلب شبہات ہیں اندر، تو ویسی آیتوں کو اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں نہیں ہم تو بھئی یہ اس میں جو لکھا نا تو بس ہم وہ سمجھ گئے اور ابھی ہم اس کو ہی فالو کریں گے، تو یہ ایک شرارت ہے، اس میں شر ہے، مسچیویس ہے وہ، کہ ایسی آیتوں کو ایک تو تم لو اور پھر اوپر سے اس کو فالو بھی کرو. On the other hand, it is absurd to treat such a verse، یعنی کہ اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایسی آیت کو تم ٹریٹ کرو اگر جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 یعنی 115 as if it were abrogated by سورہ بقرہ آیت نمبر 144 about the قبلہ، جیسے کہ قبلے کے بارے میں جو آیت وہاں پر مطلب چینج کر دی گئی یا کینسل کر دی گئی کہ بھئی اب یہ قبلہ جو ہے یہ نہیں رہے گا، یہ رہے گا. تو پہلے قبلہ کیا تھا؟ اس کے لیے بولا گیا نا یہ قبلہ ہے، لیکن اب بولا گیا نہیں، اب یہ قبلہ تمہارا وہ ہے، ادھر فیس کرو. تو اس کے لیے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اور حالات کے مطابق اللہ پاک کوئی بھی چیز کبھی بھی چینج کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر آبجیکشن اٹھانا یا اس کے اوپر بہت ہی بکھانڈ کرنا یہ سب غلط چیز ہے. اسکولوں اور کالجوں میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تب تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اور کوئی کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کے کوئی کچھ بولے کہ بھئی یہ ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا تم نے، کوئی نہیں بولتا نا. There may be express abrogation or there may be causing or permitting to forget، یعنی ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بہت ہی ارجنٹ ہے وہ کہ بھئی یہ آیت کو فوراً کے فوراً کینسل کرو یا اس کو یہاں پر بدلی کر دو اس کو، لیکن اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا یعنی بھلا دینا زیادہ بہتر ہے. How many good and wise institutions gradually become obsolete by afflux of time؟ تو کتنے ہی ایسے ہیں نا جو کہ جو ایسے مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ان لوگ کتنا چینجز کرتے ہیں اور کیسی ان کے اندر یعنی تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں اور آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف فیشن. Then there is the gradual process of disuse or forgetting in evaluation. تو یہ جو ہے یہ گریجول ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا یا اس کا ختم ہو جاتا ہے ایک یوز، اور یا پھر وہ یعنی بھلا دی جاتی ہے کہ بھئی اب جیسے کہ چیزیں تبدیل ہو گئی، وہ بن کے اور آگے بڑھ گئی اور اب وہ جو چیز تھی وہ بھلا دی گئی، ختم ہو گئی. This does not mean that eternal principles change. تو جو مطلب مین جو پرنسپلز ہے وہ تو نہیں بدلی ہوئے نا، جو پہلے تھے، جو بہت پہلے تھے اور جو ہمیشہ سے تھے وہ وہی کے وہی ہے. It is only a sign of Allah's infinite power. اللہ کا جو پاور ہے جس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ تھا یعنی ایسا پاور ہے کہ اس پاور کی نشانی ہے وہ that his creation should take so many forms and shapes, not only in the material world but in the world of man's thought and expression. انسان کی یہ جو مادی زندگی ہے، یہ جو مادی دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ، اس کے اندر یعنی اللہ کا جو بھی کریشن ہے وہ کتنے الگ الگ آکار اور شیپس اور فارمز لیتا چلا جاتا ہے، لیکن انسان کی جو سوچ ہے اور جو اس کا انداز بیان ہے اس میں بھی تو تبدیلیاں آتی ہے، اس میں بھی تو نئے نئے شیپس اور آکار آتے ہیں. آیت نمبر 107 الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. الم تعلم، کیا
نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ ہی ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا پورا مطلب یعنی ڈومینین ہے آسمانوں اور زمین، پورا کے پورا ملک جو ہے وہ سماوات کا اور ارض کا، وہ پورا کے پورا اللہ ہی کا ہے۔ تو کیا نہیں جانتے تم؟ یعنی اللہ ایسا پوچھا علم تعلم، معلوم نہیں ہے کیا تمہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، وہ جو چاہے کرے، جو مالک ہوتا ہے خالق ہوتا ہے اس کو کوئی آواز اٹھا کے بول پاتا ہے کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ ایک بادشاہ کو کوئی بولتا ہے کیا کچھ بھی؟ گورنمنٹ کو تو نہیں بولتے کہ تم نے یہ ٹیکس کیوں لگایا، مگر یہ تو اللہ ہے جو خالق ہے، جو چاہے کرے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے، وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی، من دون اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے، من ولی یعنی ولی میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور نصیر میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ ولی کا مطلب جو تمہاری مطلب جو تمہارا دوست ہو، مددگار ہو، اور جو تمہارا مطلب کیا بولتے اس کو پروٹیکٹر ہو، تو وہ ولی۔ اب ہے نا مسلمان لوگ بولتے رہتے نا درگاہ کے اوپر جا جا کے، ارے یہ تو ولی اللہ تھے، ولی اللہ تھے۔ تو یہ ولی اللہ تھے اور یہ درگاہ پہ جا کے تم مانگتے ہو، اگر مطلب یہ آیت سے واسطہ نہیں ہے، صرف ولی ورڈ پہ سے بول رہی ہوں میں، کہ مطلب وہ جو انسان ایک گزر گیا ہے اس کے اوپر ایک تم نے درگاہ بنا کے رکھ دی ہے، اور اب وہاں کمائی کرنے والے کمائی کر رہے ہیں اور بول یہ رہے سب کہ ان کے پاس آ کے مانگیں گے نا تو اپنی منت مراد پوری ہوگی۔ اب کسی کو تم کو معلوم بھی ہے کہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے، اور یا پھر وہ مطلب وہ کسی کے لیے سفارش اللہ سے کر سکتے، یہ سب کیسی باتیں؟ بندہ تو خود اللہ کی اگر بہت بندگی کرے، اللہ سے محبت کرے، تو وہ خود ہی اللہ کا ولی بن جائے گا، ایک آرڈینری ایک نارمل انسان۔ تو ولی کا ورڈ لے کے اور لوگ ہے نا اس کے ساتھ بہت ہی اچھا پلے اراؤنڈ کرتے۔ من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی یعنی کہ مطلب نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا، نہ تو کوئی ولی نہ تو کوئی نصیر یعنی مددگار۔ Knowest thou not that to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and besides him you have neither patron nor helper، یعنی تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے وہی ولی اور نصیر یعنی مددگار۔